شعبان کی 15ویں رات کو شب بارات کہا جاتا ہے۔ یہ رات بڑی بابرکت رات ہے۔ اس رات میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس رات اللہ سے جو دعائیں مانگنی ہوں مانگنی چاہیے، کیونکہ اس رات دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 راتوں کا ذکر کیا ہے جن میں دعائیں رد نہیں ہوتی۔ ان میں سے ایک 15 شعبان کی رات بھی ہے۔ اس رات کو الگ الگ نام سے بھی پکارا جاتا ہے، کیونکہ اس رات توبہ قبول کی جاتی ہے، گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ وہ رات ہے جس میں آسمان اور رحمت کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس رات بکری کے بال سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اس رات لوگوں کے اعمال آسمان کی جانب بلند کیے جاتے ہیں۔ اس رات مرنے والوں کی اور پیدا ہونے والوں کی تعداد اور انسان کی ہر چیز لکھ دی جاتی ہے اور نیا اعمال نامہ شروع کیا جاتا ہے۔ اس رات رزق تقسیم کیے جاتے ہیں۔ یہ رات سال بھر کے گناہوں کا کفارہ بھی بنتی ہے۔ اللہ کے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب زیارت قبور کیا کرو کہ بے شک یہ دنیا سے بے رغبت کرتی ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ اس رات اپنے مرحومین کو یاد رکھیں، ان کی قبروں کی زیارت کریں، ان کے لیے بے حساب ایصال ثواب کریں۔ اس رات عبادت کچھ یوں کریں کہ ایک حصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بے تحاشا درود پاک پڑھیں، استغفار کی کثرت کیجیے، پھر جو قضا نمازیں ہوئی ہیں انہیں ادا کیجیے۔ سجدے کی حالت ایسی ہو کہ آنکھوں میں آنسو ہوں، ندامت کے ساتھ سجدے کیجیے، پھر اللہ سے اپنی دین و دنیا کی دعائیں اور بھلائیاں مانگیں۔ شب بارات میں عبادت کرنا مستحب ہے، کوئی عبادت نہیں ہے۔ اس رات اچھے لباس پہنیں، خوشبو لگائیں، سرما لگائیں، قبرستان جائیں، مسجد جائیں، عورتیں گھروں میں رہیں اور عبادت کریں۔ شب بارات میں سورہ دکن پڑھنا مستحب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو کوئی اس رات سورہ دکن کی تلاوت کرے، صبح ایسے کرے گا کہ 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہوں گے۔ کم سے کم ایک بار تو ضرور پڑھیں سورہ دکن۔ بزرگان دین اس رات اس طرح سے دعا مانگتے تھے: اے اللہ پاک، تو نے اگر ہمیں بدبخت لکھا ہے تو اسے مٹا دے اور ہمیں سعادت مند لکھ دے، اور اگر ہمیں سعادت مند لکھا ہے تو ہمیں اس پر ثابت قدم رکھ۔ بے شک جو تو چاہتا ہے وہ مٹاتا ہے، جو تو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے، اور تیرے ہی پاس الکتاب ہے۔ اس رات سے پہلے کسی کے ساتھ کچھ بھی غلط کیا ہو تو معافی مانگ لیں دل سے، اور خود بھی سب کو معاف کر دیں۔ اس رات بیری کے 6 پتے پانی میں جوش مار لیں اور اس پانی سے غسل کیجیے، انشاءاللہ سال بھر جادو ٹونے سے محفوظ رہیں گے۔ مغرب کے بعد 6 نوافل ادا کریں۔ 15 شعبان کو مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نماز نفل یوں پڑھیں کہ 2 رکعت درازی عمر بالخیر کی، 2 رکعت دفع بلا کی، 2 رکعت مخلوق میں کسی کا محتاج نہ ہونے کی پڑھیں۔ یہ نماز ایسے ہی پڑھیں جیسے ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ ہر رکعت کے بعد سلام پھیر کر ایک بار یاسین پڑھیں۔ اگر یاسین نہ پڑھ سکے تو 21 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد کی سورہ پڑھ لیں۔ شب بارات کی رات عبادت کچھ اس طرح سے کیجیے کہ آپ کے دل کو سکون ملے اور وہ عبادت آپ کی قبول بھی ہو جائے۔ خود کو تھکا دیں ایسی عبادت مت کیجیے، مطلب جیسے 100 رکعت نفل ادا کرنا، اس میں ایک سورہ کو 200-300 مرتبہ پڑھنا، کہ یہ سب نفلی عبادت ہے، اور نفل عبادت کا ثواب بھی تبھی ملے گا جب آپ اپنی فرض عبادت جتنی آپ سے چھوٹ چکی ہے ان کی قضا ادا ہو جائے۔ تب ہو سکے تو اپنی پچھلی جتنی بھی فرض نمازیں چھوٹ گئی ہوں ان کی قضا ادا کیجیے۔ جو نمازیں قضا ہوئی ہیں صرف وہی ادا ہوں گی، اور جو جان بوجھ کر قضا کی گئی ہیں ان کی معافی مانگنی پڑے گی۔ اللہ سے اپنی قضا کی ہوئی نمازوں کی معافی ضرور مانگیے۔ صرف نماز ہی نماز مت پڑھیے، اس سے نیند بھی آنے لگتی ہے اور آلس بھی۔ تھوڑے وقت میں نماز ادا کیجیے، پھر تسبیح پڑھیے، قرآن شریف کی الگ الگ سورہ پڑھیے، ذکر اللہ کیجیے، دعائیں مانگیے، اللہ تعالیٰ کی شان اور اس کی تعریف بیان کیجیے۔ یہ والا ذکر ضرور کریں، استغفر اللہ پڑھیں، کلمات پڑھیں، درود پاک پڑھیں، دعائے گنج العرش پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ بھی کثرت سے پڑھیں۔ یہ سورہ بھی ضرور پڑھیں، سورہ دکن پڑھیں، سورہ یاسین پڑھیں، سورہ مومنون پڑھیں، سورہ الضحیٰ پڑھیے۔ ہو سکے تو اس سورہ کا ترجمہ بھی ان کے ساتھ ہی پڑھیں۔
جس سورہ پڑھنے کا دل کرے وہ پڑھیے، اس کا ترجمہ پڑھیے اور اس کو سمجھیے۔ کنٹینیو بیٹھے رہنے سے آپ کو جلد ہی تھکن محسوس ہونے لگے گی، اس لیے آپ تھوڑے تھوڑے ٹائم میں سب کچھ پڑھیے۔ سورہ وغیرہ بیٹھ کر پڑھیں اور ذکر کرو تو ہاتھ میں تسبیح لے کر ٹہلتے ہوئے ذکر کیجیے، پھر نماز پڑھ لیجیے۔ اس سے بیلنس بنا رہے گا اور تھکن بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ میں نے کچھ بھی بات زیادہ یا غلط ایڈ نہیں کی ہے، میں نے عبادت کا طریقہ بتایا ہے، یہی طریقہ آپ روزانہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ اگر روز عبادت کرنا چاہتے ہیں تو ایسا ہی کریں۔ اپنی دعاؤں میں تمام امتیوں کو یاد رکھنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ سے دعا مانگنا میرے لیے بھی اور پوری امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت کے لیے بھی دعا ضرور کریے گا۔